أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کے جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان والیوں، دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیکشن نمبر 1 میں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا درس آپ کو دے رہے ہیں. تو چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ فتح مکہ کیا تھا اور اس کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایمان والیوں، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت والے گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا. ایمان والیوں، اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جزار کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا. اس غزوے کے سبب کو مختصر سے دیکھتے ہیں. کیا ہے کہ ایمان والیوں، صلح حدیبیہ اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی. اور اس عہد کی جب عہد شکنی کی گئی تو پھر یہاں پر غزوہ شروع ہوا. ایمان والیوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو اہل حق پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کوئی راہ نہیں. اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو مختصر جائزہ مزید کیا ہے. ایمان والیوں، فتح مکہ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ تمام عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو. ان کے اس یقین کامل سے مزید حد درجی پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ چکی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے بس بنا دیا. ایمان والیوں، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی.
اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ پر اور اس پر بحث و مباحثہ کا موقع مل گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مدنی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمان والیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلاتوں، مشقت، ہنگاموں، فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خون ریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد دونوں کے زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب ان کے بارے میں ان کے تابع تھا، اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ ایمان والیو، یہ آخری مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا پہلا حصہ مجاہدہ اور قتال ہے اور دوسرا حصہ قبول اسلام کے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ ہے۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین، یہ غزوہ حنین کیا ہے۔ ایمان والیو، مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب حیران تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اریل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اریل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو حلال کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، یعنی کہ ہم ان کے سامنے شکست مان لیں یا ہار مان لیں۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے۔ بہرحال ادھر میدان کے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرماتے ہیں کہ آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے باہر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ایمان والیوں، ان کی قوت میں کمی آ گئی، قوت ان کی ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی پھینکی تو اس کی چند گھڑیوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو فاش شکست حاصل ہوتی ہے۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں، بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ قرآن پاک میں ہے یہ، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی بس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسا لشکر نازل کیا
जिसे तुमने नहीं देखा और कुफ्र करने वालों को सजा दी और यही काफिरों का बदला है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि गज़वाए ताइफ। ईमान वालियों, ये गज़वा दर हकीकत गज़वा हुनैन का फैलाव है। चूंकि हवाज़न और सकीफ के बेशतर शिकस्त खुर्दा अफराद अपने जनरल कमांडर मालिक बिन औफ नसरी के साथ भागकर ताइफ में आए थे और यही कला बंद हो गए थे, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुनैन से फारग होकर और जिराना में माले गनीमत जमा फरमाकर इसी साल शवाल सन 8 हिजरी में ताइफ का कस्द फरमाया। ईमान वालियों, इस मकसद के लिए खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में 1000 फौज का हरा अव्वल दस्ता रवाना किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ताइफ का रुख फरमाया। रास्ते में नखला, यमाना, फिर करन मनाजिल, फिर लिया से गुजर हुआ। लिया में मालिक बिन औफ का एक कला था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मुनहदम करा दिया। फिर सफर जारी रखते हुए ताइफ पहुंचे और कला ताइफ के करीब खैमाजान होकर इसका मुहासरा कर लिया। मुहासरे ने कदरे तूल पकड़ा। चुनाचे सही मुस्लिम में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ये 40 दिन तक जारी रहा। अहले सेर में से बाज ने इसकी मुद्दत 20 दिन बताई है और बाज ने 10 दिन से ज्यादा और बाज ने 18 दिन और बाज ने 15 दिन बताई है। ईमान वाली अब देखते हैं कि फतेह मक्का के बाद के जो सराया और अमाल की रवानगी थी, उनका मामला क्या था, मुख्तसर जायजा उसका भी ले लेते हैं। इस तवील और कामयाब सफर से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में कदरे तवील क़याम फरमाया। इस दौरान आप वफूद का इस्तकबाल फरमाते रहे, हुकूमत को उमाल भेजते रहे, दायाने दीन को रवाना फरमाते रहे और जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखिले और अरब के अंदर उभरने वाली कुव्वत को तस्लीम करने तकब्बुर माने था, उन्हें सरनगू फरमाते रहे। इसमें सराया भी थे। आए देखते हैं सराया, जिस तरह ईमान वालियों कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उमाल भेजे गए, इसी तरह जजीरतुल अरब के आम इलाकों में अमनो अमान कायम हो चुकने के बावजूद बाज मकामात पर कई फौजी मुहिमात भी भेजनी पड़ी। अब चलते हैं हम गज़वा तबूक की तरफ में। ईमान वालियों, गज़वा फतेह मक्का हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। इस मार्के के बाद अहले अरब के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत में कोई शक बाकी नहीं रह गया था। इसी हालात की रफ्तार यकसर बदल गई और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गए। इसका कुछ अंदाजा इन तफसीलात से लग सकेगा जिन्हें हम वफूद के बाब में भी पेश करेंगे आपको, और कुछ अंदाजा इस तादाद से भी लगाया जा सकता है जो हिज्जतुल विदा में हाजिर हुई थी। बहरहाल अब अंदरूनी मुश्किलात का तकरीबन खात्मा हो चुका था और मुसलमान शरीयत इलाही की तालीम आम करने और इस्लाम की दावत फैलाने के लिए यकसू हो गए थे। इस गज़वे का सबब ये था कि इसके ईमान वालियों इसकी एक ऐसी ताकत जिसने मदीने की तरफ रुख किया हुआ था, जो किसी वजह जवाज के बगैर मुसलमानों से छेड़छाड़ कर रही थी, और ये ताकत रूमियों की ताकत थी जो उस वक्त रुए जमीन पर सबसे बड़ी कुव्वत की हैसियत रखती थी। ईमान वालियों, ये गज़वा अपने मखसूस हालात के लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त आजमाइश भी था, जिससे अहले ईमान और दूसरे लोगों में तमीज हो गई। और इस किस्म के मौके पर अल्लाह ताला का दस्तूर भी यही है, इरशाद इलाही है, तर्जुमा, अल्लाह मोमिनीन को उसी हालत पे नहीं छोड़ सकता जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक कि खबीस को पाकीज़ा से अलहदा कर दे।
इस गजवे का असर क्या हुआ, आए देखते हैं। ये गजवा ईमान वाले जजीरतुल अरब पर मुसलमानों का असर फैलाने और इसे तकवीयत पहुंचाने में बड़ा मौसर साबित हुआ। लोगों पर यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि अब जजीरतुल अरब में इस्लाम की ताकत के सिवा कोई ताकत जिंदा नहीं रह सकती। इस तरह जाहिलीन और मुनाफिकीन की वो बची कुची आरजुएं और उम्मीदें भी खत्म हो गईं, जो मुसलमानों के खिलाफ गर्दिश जमाना के इंतजार में उनके निहा खाना दिल में पिन्हा थी, क्योंकि इनकी सारी उम्मीदें और आरजुओं का महवर रूमी ताकत थी। और इस गजवे में इसका भी भरम खुलकर सामने आ गया था। इसलिए इन हजरात के जो हौसले थे वो टूट गए और उन्होंने अमर वाकया के सामने सिपर डाल दी, और अब इससे भागने और छुटकारा पाने की कोई राह बाकी ना रही थी। ईमान वालियों, इस गजवे के मुतालिक कुरान पाक का नजूल है कि इस गजवे से मुतालिक सूरह तौबा की बहुत सी आयात नाजिल हुई, कुछ रवानगी से पहले, कुछ रवानगी के बाद दौरान सफर, और कुछ मदीना वापस आने के बाद। इन आयात में गजवे के हालात का जिक्र किए गए, मुनाफिकीन का पर्दा खोला गया है, मुखलिस मुजाहिदीन की फजीलत बयान की गई है, और मोमिनीन सादिकीन के जो गज़वों में गए थे और जो नहीं गए थे उनकी तौबा की कबूलियत का जिक्र है, वगैरह वगैरह। ये था हमारा आज मुख्तसर सा दौरा सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदनी जिंदगी के हालात। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी और तंदुरुस्ती अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। वस्सलाम फी अमानिल्लाह।